بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے اوپر توکل اور یقین، بھروسہ، ایمان رکھتا ہے، خالق کائنات اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب جو کام بھی وہ کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اچھی نیت کے ساتھ کرے، جس کا جو وہ اجر خالق کائنات کی ذات پہ چھوڑے، ایسا ایمان اس کے دل کے اندر ہو، ایسا ایمان اس کے دل کے اندر پختہ ہو کہ اس کا دل اور اس کا دماغ جب کوئی نیک کام کر کے چھوڑے تو وہ پریشان نہ ہو، بلکہ توکل اور یقین، بھروسہ صرف رب کی ذات پہ کرے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں۔ بنی اسرائیل کا وہ نوجوان تھا تو پہاڑوں کی اوڑ میں چھپ چھپ کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا۔ وقت کے پیغمبر کو وحی ہوئی کہ فلاں پہاڑ کی اوڑ میں ہمارا ایک بندہ ہے جو ہمیں چھپ چھپ کے یاد کرتا، جا کر کے اسے کہہ دو کہ اس کے ایک لمحے کی عبادت بھی قبول ہے۔ وقت کے پیغمبر نے سفر شروع کیا اور جا کر کے اسے ڈھونڈا، جب جا کے دیکھا تو وہ پہاڑ کی اوڑ میں چھپ کے جو وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا، اور اس عاجزی و انکساری کے ساتھ اس کا جو وہ انداز تھا اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا، وہ بڑا خوبصورت، بڑا ہی کمال، جس کو دیکھا تو اللہ کے ولی جو ہے وہ 2 لمحوں کے لیے رک گئے کہ اگر اسے ہلاؤں گا، اسے کہوں گا کہ تمہارے ایک لمحے کی عبادت بھی قبول نہیں، تو نہ جانے اس کے دل کے اوپر کیا گزرے، پتہ نہیں یہ صدمہ برداشت کر پائے گا بھی کہ نہیں۔ لیکن کیا کرتے، اللہ کا پیغام تھا تو اسے ہلا کر کے کہا کہ حضرت تیرے لیے ایک پیغام ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ کیا پیغام ہے؟ کہا اس رب کا پیغام ہے۔ وہ نوجوان خوش ہوا اور کہنے لگا پھر حضرت دیر کس بات کی، جلدی کیجئے، مجھے بتائیے میرے رب کا کیا پیغام۔ تو وقت کے پیغمبر نے کہا کہ وہ فرما رہا ہے تیرے ایک لمحے کی عبادت بھی قبول ہے۔ جب یہ آواز اس نوجوان کے کانوں میں پڑی تو وہ وجد میں آ کے جھومنے لگا، خوشی کے آثار اس کے چہرے پہ نمایاں ہوئے اور وہ خوشی سے جھومنے لگا، اس کی خوشی کی انتہا ہی نہیں۔ اللہ کے ولی جو وہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ اسے تو غص کھا کے گر جانا چاہیے تھا، لیکن یہ جو وہ خوشی سے جھوم رہا ہے، تو اسے ہلا کر کے کہا کہ حضرت تیرے لیے تو بڑا جو وہ پہاڑ تھا، تمہارے اوپر ایک پہاڑ گزرا اور تم جو وہ خوشی سے مسکرا رہے۔ تو اس نوجوان نے جو جواب دیا نا، اس نوجوان کے اس جواب کو ان کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت منع نہ کریں، یہ چھوڑیں، میری دعا، میری عبادات و ریاضات، میرے ذکر و اذکار چھوڑیں، یہ قبول ہے کہ نہیں؟ یہ اس کا تھوڑا کرم ہے، اس خالق کائنات نے مجھے پیغام تو بھیجا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اس دنیا میں بستے ہیں، نوجوان لوگوں نے اپنی پیشانیوں کو جب وہ اللہ کے حضور نہیں جھکایا، اپنی پیشانیوں کو برباد کر دیا، چوکوں میں کھڑے ہو کے ساری رات انہوں نے گزاری، سوشل میڈیا کے اوپر جو گندگی غلاظتیں دیکھتے رہے، نماز کبھی کسی نے نہیں پڑھی، سارا دن جو وہ تاش کوٹتے، کبھی بھی کسی کو پیغام نہیں آیا۔ یہ اس خالق کائنات کا تھوڑا کرم ہے، اس کی دہلیز پہ جھکنے کا یہ جو مجھے صلہ ملا ہے کہ اس نے مجھے پیغام تو بھیجا، کبھی کسی کو پیغام نہیں آیا، مجھے پیغام تو آیا۔ رہی بات حضرت اسے منانے کی، تو مجھے دنیا میں کوئی اور کام بھی نہیں، آج سے اسے منانا شروع کر دو۔ بس یہ جب اس نوجوان نے یہ
جب وہ آواز دی اور یہ جو وہ پیغام دیا نا، اور یہ آرزو کی کہ آج کے بعد جب میں اسے مرانا شروع کر دوں گا، تو ہاتھ میں غیب سے آواز آ گئی کہ میرے بندے کو کہہ دو اس کی پچھلی بھی قبول، اس کی اگلی بھی قبول۔ تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر جو وہ توکل اور یقین ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ جب توکل اور یقین رب کی رضا پہ ہوگا تو پھر رب اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ ایک بوڑھے بابے کی بھی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ وہ 70 سال جو وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہوتا اور حج کرتا، ہر سال وہ حج کے لیے جاتا۔ ایک دفعہ اس کا نوجوان کے ساتھ جانا ہوا، تو جب اس نے طواف کیا اور لبیک اللہم لبیک کے نغمے علابے، تو آگے سے ہاتھ میں غیب سے آواز آتی تھی کہ لا لبیک، اے بوڑھے تیرا کوئی حج بھی قبول نہیں، تیرا کوئی حج قبول نہیں۔ تو پھر وہ کہتا لبیک اللہم لبیک، وہ پھر آگے سے آواز آتی کہ لا لبیک، تیرا کوئی حج قبول نہیں۔ نوجوان نے لایا، بابا جی آواز نہیں سنائی دے رہی کہ آپ کو کوئی حج بھی قبول نہیں؟ تو اس بابے نے کہا کہ بیٹا یہ آواز تو میں 70 سال سے سنتا ہوں۔ پھر نوجوان نے کہا حضرت اگر یہ آواز 70 سالوں سے سنتے آ رہے ہو، پھر اتنا وقت نکالتے ہو، پیسے خرچ کر کے آتے ہو، تو پھر نہ آیا کرو۔ جب تمہاری عبادت ہی قبول نہیں، تمہارا حج ہی قبول نہیں، تو پھر تم کیوں آتے؟ اس بابے نے جو جواب دیا، اس جواب کو بھی دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اس بابے نے کہا کہ بیٹا مجھے بتاؤ، اگر میں اس در پہ بھی نہ ہوں تو پھر کس در پہ جاؤں؟ مجھے بتاؤ کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی بارگاہ ہے جس کے حضور میں جا کے دکھوں کا مداوع کروں؟ کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی بارگاہ ہے جو میری دعاؤں کو قبول کرے، میرے گناہوں کو معاف کرے؟ تو میں تو اس کی ذات پہ توکل اور یقین رکھتا، تو مجھے یہ امید ہے، مجھے یہ یقین ہے اور میرا یہ توکل ہے کہ رب جب وہ مجھے خالی نہیں ہوگا۔ جب یہ آواز اور یہ جب وہ اس بابے کے جذبے اس کے کلیجے سے باہر آئے، تو عرش کا رحمان نے ہاتھ میں غیب سے آواز دے دی، میرے بندے کو کہہ دو تیرے پچھلے حج بھی قبول، تیرا یہ حج بھی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، صاحب شرط یہ ہے کہ توکل اور یقین رب کی رضا پہ ہوگا۔ جب رب کی رضا پہ ہم نے توکل اور یقین کرنا شروع کر دیا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج کے سبق کا کیا مقصد تھا کہ توکل اور یقین جو ہے وہ صرف خالق کائنات کی ذات پہ، وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔